بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. مسافر کا اپنی ضرورت پوری کر کے جلدی گھر کی طرف واپس لوٹنے کے مستحب ہونے کا بیان. امام نووی رحمہ اللہ سفر کے آداب بتا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سفر بقدر ضرورت کیا جائے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کی جائے. تو یہاں سے وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ گھر جلدی لوٹنا مستحب ہے، یعنی اپنا کام ختم کر کے اس کے بعد بلا ضرورت سفر نہ کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه. نهمته مقصوده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو سفر کرنے والے کو کھانے، پینے اور سونے سے روک دیتا ہے. پس جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے. آگے نہمتہ کا ترجمہ کیا، مقصودہ ہو. نہمتہ سے مراد اپنا مقصد ہے، یعنی جو اس کا مقصود تھا، مقصد تھا. السفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، یعنی سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. کیونکہ سفر میں جتنی بھی سہولتیں پیدا ہو جائیں لیکن بہرحال سفر جو ہے وہ گھر کے یا مقیم ہونے کے مترادف تو نہیں. قیام کی حالت میں انسان جتنے آرام اور سکون سے ہوتا ہے تو سفر میں وہ آرام اور سکون نہیں ملتا. تو مطلب یہ ہوا کہ سفر میں آدمی جسمانی مشقت بھی برداشت کرتا ہے اور اس کے علاوہ روحانی مشقت بھی برداشت کرتا ہے. جسمانی مشقت تو ظاہر ہے، جیسے کہ آپ کو اس حدیث میں بھی بتایا کہ اس کو کھانا پینا وغیرہ وہ اس طرح سے نہیں ملتا جیسے کہ اس کو اقامت کی حالت میں یہ سب کچھ مہیا ہوتا ہے. اور روحانی مشقت یہ ہے کہ جمعہ، جماعت وغیرہ جو عبادتیں ہیں وہ ان سے محروم رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کام پورا ہو جائے تو پھر فوراً گھر واپس آ جائے، بغیر کسی وجہ کے اپنے سفر کو لمبا نہ کرے. تو یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ گھر یعنی اپنی ضرورت کو پورا کر کے جلدی گھر لوٹنا مستحب ہے. باب استحباب القدوم علی اہلہ نہارا وکراہیتہ فی اللیل لغیر حاجت. سفر سے دن کے وقت آنا مستحب ہے اور بغیر ضرورت کے رات کو آنا مکروہ ہے. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت سفر سے جب واپس آئیں تو رات کو گھر نہ آئیں. یہاں پر سفر سے مراد وہ لمبے لمبے سفر ہیں، جیسے کہ ہفتوں کے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے. تو اگر کچھ تھوڑا سفر ہے یعنی 1-2 دن کا یا چند گھنٹوں کا تو اس میں یہ ممانعت نہیں ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اطال احدکم الغیبۃ فلا یترکن اہلہ لیلا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی گھر سے غیر حاضری لمبی ہو جائے تو اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے. وفی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یترک الرجل اہلہ لیلا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی رات کو گھر آئے. یترکن
یترقنا جو ہے اس کا مطلب ہے رات کو آنا. یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے. تارکا یترقو، جیسے کہ ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کو آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا ضرورت رات کو آنے سے منع فرمایا. تو یہ ممانعت لمبے سفر میں ہے کہ رات کو نہ آئے، دن میں آئے، تاکہ عورت اپنی صفائی ستھرائی اور کپڑے وغیرہ کو درست کر لے. اگر سفر قریب کا ہے یا عورت کو آنے کی اطلاع دے دی یا اس کو پہلے سے علم ہے تو اس صورت میں آدمی رات کو بھی گھر آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يترك اہلہ لیلا وکان یأتیہم غدوة او عشیا. متفق علیہ. الطرق المجیء فی اللیل. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس صبح یا شام کے وقت تشریف لاتے. الطرق بمعنی رات کے وقت آنا. تو اہلہ سے مراد کنبہ، رشتہ دار وغیرہ یعنی بال بچے سب ہیں کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام کو آتے اور رات کو گھر تشریف نہ لاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر سے واپسی پر رات کو گھر نہیں آنا چاہیے، جیسے کہ اس سے پہلی والی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، بلکہ صبح یا شام کے وقت آنا چاہیے. اور شرح سنہ میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں کہ 2 آدمیوں نے سفر سے واپسی رات کو کی تو جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مردوں کو پایا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو ڈر لگتا ہے، چنانچہ وہ اپنے کسی بھائی یا کوئی محرم کو بلا لیتی ہے جیسے باپ وغیرہ. تو جب رات کو اچانک شوہر گھر پر پہنچے تو وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد ہے اور پہچانتا نہیں اور اس مرد کو فوراً مار ڈالتا ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بیوی کا کوئی محرم تھا، یعنی اس کا بھائی یا اس کا باپ وغیرہ تھا. تو اس وجہ سے پھر پچھتانا پڑتا ہے اور یہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب بتائے وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی زندگی بسر کریں. جیسا کہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ممانعت یہ کراہت رات کے وقت آنے کی اس صورت میں ہے جبکہ گھر والوں کو علم بھی نہ ہو اور سفر بھی کافی لمبا ہو، یعنی اس کے بعد اچانک اس طرح سے نہیں آنا چاہیے. باب ما یقولہ اذا رجع وَإِذَا رَأَى بَلْدَتَهُ. سفر سے واپسی پر اور جب اپنے شہر کو دیکھے تو کیا دعا پڑھے. امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر یہ سنت بتا رہے ہیں کہ جب سفر سے واپس اپنے بستی، اپنے علاقے، گھر کی طرف لوٹیں تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے. فیہ حدیث ابن عمر السابق فی باب تکبیر المسافر اذا صعد الثنایا. اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ہے جو پہلے باب تکبیر المسافر اذا صعد الثنایا میں گزر چکی ہے. امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو حضرت ابن عمر کی تھی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجیوشہ اذا علو ثنایا کبروا وَإِذَا حَبَتُوا سَبَّحُوا. یعنی بلندی کے وقت چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو لشکر ہوتے وہ تکبیر پڑھتے یعنی اللہ اکبر کرتے، اور اسی طرح جب نچلی کی طرف آتے تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ فرماتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں جب چڑھائی کی طرف چڑھیں تو کیا پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر. اور اسی طرح سفر میں جب نشیبی علاقے کی طرف آئیں یعنی نچلی جانب کو آئیں تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے. ایک تو یہ معلوم ہوا، اور دوسرا جو ہے آگے حدیث آ رہی ہے
اس میں ایک دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر یہ دعا پڑھی. وعن انس رضی اللہ عنہ قال اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوٹے. حتی اذا کننا بظاہر المدینہ قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدینہ. رواہ مسلم. یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر سے واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ کلمات پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. بظاہر المدینہ، اس سے مراد مدینہ منورہ کے اطراف ہیں. یعنی جب ہم مدینہ منورہ کے اطراف میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. تو سفر سے واپسی پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے کہ سفر سے واپسی پر انسان کے دل میں یہ فخر اور یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ایسے کر دیا، بلکہ یہ خیال ہو کہ جو کچھ بھی کام کیا وہ سب اللہ جل شانہ نے کروایا. ہم تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں. یعنی جو کچھ بھی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف کر دے. اور یہ دعا مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اس میں فرمایا کہ فلم یزل یقول ذالک حتی قدمنا المدینہ. تو یہ دعا مسلسل پڑھتے رہنا ہی مسنون ہے، یہاں تک پڑھتے رہیں جب تک کہ اپنے شہر میں داخل نہ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ سنت بتائی کہ جب سفر سے آئیں اور اپنے گھروں کو دیکھیں، جب اپنی آبادی میں داخل ہونے لگے تو اس وقت میں یہ دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزرے. ہم سفر میں گناہوں سے بچیں بلکہ عبادات میں لگے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائیں تو ہمیں چاہیے کہ ان مسنون دعاؤں کو سیکھیں اور انہیں اپنے سفر میں پڑھیں تاکہ ہمارے سفر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.